بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ یہ ہیں جناب ہمارے پیارے اور مخلص دوست عابد حسین صاحب، جنہوں نے آج مدرسہ جامعہ رضویہ مرکز اہل سنت جو کہ کرول لالی سن کے نشیب حاکم موڑ کے قریب لسکانی روڈ پر واقع ہے، اس میں تمام طلباء جو کہ مسافر طلباء کا مرکز ہے اور ان کی تعلیم اور تعلم کی خاطر، اور کیونکہ سردیاں قریب تھی اس وجہ سے انہوں نے آج تمام طلباء کے لیے جرسیاں سردی کے بچاؤ کے لیے تمام طلباء کے لیے دی ہیں اور بھیجی ہیں۔ تو آج یہ آپ کے سامنے وہ جرسیاں طلباء میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں تمام طلباء جرسیاں وہ لے رہے ہیں اور آپ کے سامنے ہے یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا ان پر کہ انہوں نے طلباء کے لیے یہ اہتمام کیا۔ ہم اسی طرح پورے پاکستان کے اندر پڑھ کے پوری امت مسلمہ کو اس سے یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں کہ جہاں جہاں اہل سنت و جماعت کے آپ کے ادارے قریب ادارے ہیں، آپ وہاں جائیں، وہاں تشریف لے جائیں، وہاں کے طلباء کے لیے بوٹ کا، جوتے کا، سردیوں کے نظام میں چادروں کا انتظام کریں، اہتمام کریں۔ جس طرح یہ بھائی عابد صاحب نے یہ اہتمام کیا ہے، اسی طرح آپ بھی اس نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اور غریب بچے، نادار بچے، مسافر بچے وہاں پڑھتے ہیں جن کے سردیوں کے بچاؤ کے لیے پہننے کے لیے جوتے نہیں ہوتے ہیں، اوپر اوڑھنے کے لیے چادر تک نہیں ہوتی ہے، رضائیوں کا بندوبست بعض اوقات نہیں ہوتا ہے۔ مدارس کیونکہ آج کل انتہائی قسم کی، شدید قسم کی مہنگائی ہے، اور اس مہنگائی کی کمر توڑ مہنگائی کے دور کے اندر جو ہے اتنا اہتمام کرنا، انتظام کرنا یہ بہت بڑا مشکل ہے۔ گھر چلانا آج کل مشکل ہے، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ طلباء کا کیسے انتظام ہوتا ہوگا۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اور آپ لوگوں کے سہارے سے اور اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے یہ ادارے چل رہے ہیں، دین کا کام چل رہا ہے، دین کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے۔ یہ مدرسہ جامعہ رضویہ مرکز اہل سنت بھی اسی معاملے میں کوشاں ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کافی تعداد میں مسافر بچے یہاں ہمارے پاس تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جن کے 3 وقت کا کھانا جو ہے وہ مدرسہ ادارے کے ذمہ ہے، میڈیسن ان کی فری ہے، علاج معالجہ ان کا فری ہے، طلباء کا رہائش فری ہے، بجلی سب کچھ طلباء کو فری میسر کیا جا رہا ہے۔ قرآن پاک اور کتابیں یہ بھی انہیں فری کے اندر جو ہے دی جاتی ہیں۔ اور الحمدللہ عابد بھائی صاحب نے یہ کافی تعداد کے اندر یہ اساتذہ کے لیے بھی انہوں نے اہتمام کیا ہے جرسیوں کا، اور طلباء کے لیے بھی اہتمام کیا، یہ تمام طلباء کو یہ دی جا رہی ہیں۔ اور یہ بات سنتے جائیں کہ ہمارے دین کی بقا کا یہ مدارس ذریعہ ہیں، اور انہی کی وجہ سے آج ہمارے اندر یہ دین کی روشنی موجود ہے، یہ علماء موجود ہیں، فضلاء موجود ہیں، اور انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ اللہ سے جو ڈرتے ہیں وہ علماء ہی ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے علماء ہیں۔ اور انہی لوگوں پر خرچ کرنے کے متعلق قرآن پاک کے اندر سورۃ البقرہ آیت نمبر 273 میں ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا۔ یہ اصحاب صفہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی آیت مبارکہ۔ معنی اس کا یہ ہے کہ ان فقیروں کے لیے جو راہ خدا میں روکے گئے، زمین میں چل نہیں سکتے، تو مفسر شہید امت یہاں وہ لکھتے ہیں یعنی صدقات اور خیرات وغیرہ جو ہے وہ انہی لوگوں پر خرچ کرنی چاہیے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ذکر خدا میں مصروف کر رکھا ہے، دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بند کر لیا ہے۔ انہی لوگوں کو جو ہے یہ خرچہ دینا چاہیے، انہی پر صدقہ خیرات کرنی چاہیے، وہی اس کے زیادہ مستحق ہیں۔ قرآن پاک بھی للفقراء، یہاں پر ان فقراء کے لیے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راہ میں بند کر رکھا ہے، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے۔ یعنی یہ اصحاب صفہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طلباء تھے، جو صفہ میں بیٹھ کر سرکار سے دینی تعلیم حاصل کرتے، قرآن و حدیث پڑھتے تھے، ان کی تعداد 400 کے قریب تھی، اور دن کو وہ جہاد کرتے، رات کو جو ہے وہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے، اسی طرح باقی اوقات میں بھی دینی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو زمین میں چلنے کی طاقت نہیں رکھتے، کیونکہ انہیں دینی کاموں نے اتنی فرصت ہی نہیں دی کہ وہ چل پھر کر کسب معاش کر سکیں۔ تو فرمایا کہ یحسبهم الجاہل اغنیاء،
جو جاہل لوگ ہیں، نادان لوگ ہیں، وہ انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے مالدار ہیں مدارس والے، مدرسوں میں بڑا مال ہوتا ہے۔ حضور والا مدرسوں میں اتنا مال نہیں ہوتا ہے، بس تم یہ سمجھتے ہو۔ تعریفہم بسیماہم، قرآن پاک نے فرمایا تم انہیں ان کی صورتوں سے پہچان لوگے کہ ان کے مزاج میں تواضع ہے، انکسار ہے، چہرے پر ذوف کے آثار ہیں، بھوک سے رنگ زرد پڑ جاتے ہیں، اور راہ خدا میں خرچ کرنا چاہیے۔ لا یسألون الناس الحافہ، وہ چمٹ کر کسی سے سوال نہیں کرتے ہیں، کسی کو چمٹ جائیں کہ جناب دیں دیں دیں، فلاں در بدر پھر کر چل کر نہیں، روٹیاں نہیں مانگتے ہیں، بستیوں کے چکر نہیں لگاتے ہیں۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ تو لہٰذا میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ حضرات بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے۔ یہ طلباء ہیں، یہ آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ انہیں دیکھیں کیسی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ بچے، اور اپنے مدارس کا خیال کریں، زکوٰۃ، عشر، صدقات وغیرہ کے مد میں ان کی مدد کیا کریں، بچوں کے ساتھ پیار، حسن و سلوک کے ساتھ پیش آیا کریں، اور یہی ہمارا سرمایہ ہے۔ بیکار سمجھ کر جنہیں بجھا دیا تو نے، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بیکار سمجھ کر جنہیں بجھا دیا تو نے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ کل کو ہمارے یہی علماء ہوں گے، ہمارے لیے یہی جو ہے مفتیان کرام بنیں گے، یہی ہمارے لیے سرمایہ بنیں گے۔ اس لیے علماء اور طلباء کا خاص خیال رکھیں، ان کے کھانے کا خیال رکھیں، مدرسے کے اندر عشر دینے کے لحاظ سے، مدرسے میں اپنی زکوٰۃ دینے کے لحاظ سے، قربانی دینے کے لحاظ سے، ویسے آگے پیچھے آتے جاتے ہوئے صدقہ کر جایا کریں، مدارس کا خیال رکھیں، اور سردیوں کے